امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کو حوصلہ افزا قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو پر بات ہوئی۔ امریکہ تجارت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیرف ڈیل پر امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی معاشی صورتحال مائکرو لیول پر مستحکم ہو چکی۔ 1.5 سال میں مہنگائی کی شرح 32% سے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ پالیسی ریٹ 22.5% سے 11% پر آ چکا۔ سمندر پار پاکستانیوں نے 1 سال میں $38.5 ارب ملک بھجوائے۔ وزیر اعظم نیو یارک سے جنیوا چلے گئے۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ پاکستان میں دہشت گردی اسپانسر کیے جانے کا معاملہ اٹھا دیا۔ کہا، مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور۔ بھارت کی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے سیکرٹری جنرل UN کے کردار کو سراہا۔ کثیر الجہتی نظام مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا، دنیا کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو مرکزی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کے لیے اضافی ماحولیاتی مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی پر زور۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان فاتح رہا۔ دشمن کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب تنازعات پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا تنازع 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان فلیش پوائنٹ بن چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا، ہم چاہتے ہیں دفاع پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے ہمارے شہروں پر حملے کیے۔ پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بند کرائی، جس پر وہ بجا۔ پاکستان اور مراکش میں تجارت، سرمایہ کاری اور فروغ امن کے لیے تعاون پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریتا کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور مراکش کے وزیر خارجہ کی ملاقات UNGA سیشن کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ اسحاق ڈار سے سابق کامن ویلتھ سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ کی بھی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے کامن ویلتھ ممبر ممالک میں تعاون کے فروغ میں پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ کے کردار کو سراہا۔ امریکہ پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا۔ پاکستان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت۔ کہا، ہو سکتا ہے امریکہ ایران تعلقات میں پاکستان کردار ادا کرے۔ سعودی دفاعی معاہدے کو قطر حملے کا رد عمل نہیں کہہ سکتے۔ پاک سعودی دفاعی تعلقات طویل ہے۔ معاہدے سے پہلے جاری دفاعی تعلقات کو دستاویزی شکل دی گئی۔ پاک بھارت جنگ سے پاک امریکہ تعلقات میں خوشگوار موڑ آیا۔ موجودہ ہائیبرڈ نظام کی پارٹنرشپ سے نتائج مل رہے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلابی صورتحال اور بحالی اقدامات کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے متاثرہ پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی۔ پاکستان قدرتی آفات سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چیئرمین NDMA کو صوبوں سے مکمل تعاون کی ہدایت۔ منہ زور سیلابی ریلوں سے جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ جلال پور پیر والا کے مشرقی حصے میں کئی فٹ تک پانی موجود۔ لودرا، بہاولپور اور رحیم یار خان سے زمینی رابطہ منقطع۔ موٹر وے M5 سمیت 4 اہم سڑکیں غیر فعال ہیں۔ موٹر وے حکام کے مطابق سڑک کی بحالی کے لیے 1 ماہ درکار۔ احمد پور شرکیہ میں سیلاب نے انفراسٹرکچر کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ اس شریف کے علاقہ چکہل، بستی بڈانی، بستی ملا، بستی لاشاری میں مکانات زمین بوس۔ رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ متاثرین کے خوراک، ٹینٹ اور جانوروں کے لیے چارہ نہ ملنے کے شکوے۔ بیوہ کی حکومت سے سر چھپانے کے لیے چھت فراہم کرنے کی فریاد۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ 24 گھنٹے کے دوران پانی میں 12,911 کیوسک کا اضافہ۔ 4,21,075 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ٹھٹا میں کچے کے مزید کئی دیہات زیر آب۔ سینکڑوں ایکڑ پر چاول، کپاس اور دیگر فصلیں ڈوب گئیں۔ سجاول میں دریائے سندھ کے حفاظتی پشتوں پر سیلابی صورتحال برقرار۔
मकीनों की हिफाजती बंद और महफूज मकामात पर मुंतकिली, ज़िला इंतजामिया ने खैमा बस्तियां कायम कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी, सेनेटर पलवशा खान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी की उंगलियां इतनी कमजोर नहीं, कोई उठे और तोड़ डाले। पंजाब और सिंध किसी सियासी जमात की जागीर नहीं। हुकूमतें जो हैं वो उंगलियां उठती रहती हैं और उसका कारकर्दगी से जवाब देती हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकी। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक बिजली के बिल मुआफ करने का मुतालिबा फिर दोहराया। दुबई फैसलाबाद की परवाज में मुसाफिर का इंतकाल, जहाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। मुसाफिर के बेहोश होने पर पायलट ने परवाज का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया। मेडिकल इमरजेंसी टीम ने लैंड करते ही मुसाफिर का मुआयना किया तो वो इंतकाल कर चुका था। मुतवफ़ी जुल्फ़िकार अली को दिल का दौरा पड़ा, मैयत हस्पताल मुंतकिल। GHQ गेट हमला केस में मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब कर लिया। अब तक केस में 44 गवाह शहादत रिकॉर्ड करा चुके। ATC जज अमजद अली शाह ने समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। वफ्त में तीनों मुसल्लह फौज और 15 दोस्त ममालिक के अफसर शामिल। मरियम नवाज ने वफ्त में फ़लस्तीनी अफसरों की शमूलियत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खिराजे तहसीन। मरियम नवाज ने शुरका के सवालात के जवाब भी दिए। साउथ अफ्रीकन अफसर के सवाल पर कहा कि बेटियों को मौके दें, वो आगे बढ़ेंगी। कौम को तकसीम करने वालों को वोट ना दें। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्याती कामों से भी आगाह किया।